آسمان کی وسعتوں میں نیلے اور چمکتے ستاروں کے درمیان ایک سفید رنگ کا شاندار محل تھا۔ یہ محل نرم و نازک بادلوں کی چادر پر قائم تھا، اور یہاں ایک سفید دیو رہتا تھا۔ وہ بلند قامت، چمکتی آنکھوں والا اور حیرت انگیز طور پر نرم دل رکھنے والا دیو تھا۔ محل کے ارد گرد ایک جادوئی باغ تھا جس میں ہر وقت خوشبوئیں رقص کرتی رہتیں۔ وہاں نیلے، گلابی اور سنہری رنگ کے پھولوں کے بستر تھے۔ سفید دیو اکثر اکیلا ان پر لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھتا رہتا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک گہرا غم چھپا ہوتا، ایک ایسا درد جو صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ کاش اس کا بھی ایک خوبصورت بیٹا ہوتا جو اس کی تنہائی کو بانٹ لیتا، اس کے ساتھ ہنستا کھیلتا اور اس محل کو زندگی سے بھر دیتا۔ ایک رات جب چاند پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا، محل میں چاند کی پریاں آئیں۔ ان کے چہروں پر خوشی کی کرنیں بکھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے سفید دیو کو بتایا کہ آج چاند بادشاہ کے ہاں ایک نہایت خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس خوشی میں آج رات ایک عظیم الشان جشن ہوگا اور تمہیں بھی دعوت دی گئی ہے۔ یہ سن کر سفید دیو کے چہرے پر ایک ہلکی مسکراہٹ تو آئی، لیکن فوراً ہی بجھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔ سب کو خوشی نصیب ہوتی ہے، بس میں ہی رہ گیا ہوں اکیلا اور خالی ہاتھ، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ رات گہری ہوئی۔ دیو نے اپنا جادوئی آئینہ نکالا جو ہر چیز دکھا سکتا تھا۔ اس نے چاند کے بچے کو دیکھا۔ وہ واقعی دل منہ لینے والا بچہ تھا، جیسے روشنی کی ایک نازک کرن۔ اسے دیکھ کر دیو کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ ایک لمحے کی کمزوری اور ایک خواہش نے اس کے دل کو اندھیرے سے بھر دیا۔ اسی رات خاموشی سے دیو چاند محل کی طرف گیا اور نی چاندزادے کو چارہ کر اپنے محل کے ایک خفیہ کمرے میں چھپا دیا۔ وہ بچہ اب اس کے پاس تھا۔ دیو اسے دیکھتا، اس کی مسکراہٹ کو محسوس کرتا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک شرمندگی بیٹھ گئی تھی۔ یہ ٹھیک نہیں تھا، مگر میں مجبور تھا۔ میں بس اکیلا نہیں رہ سکتا تھا۔ چاند کے سپاہیوں اور پریوں نے شہزادے کو بہت تلاش کیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ سفید دیو نے اس شہزادے کا نام احمر رکھا۔ احمر دنیا کا سب سے خوبصورت نوجوان بن گیا۔ سفید دیو نے اس کے لیے 100 محل اور 100 باغات بنوائے۔ وہ شہزادے سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ایک دن سفید دیو نے کہا، میں بہت عرصے سے سویا نہیں ہوں، کچھ مہینوں کے لیے سونا چاہتا ہوں۔ تم اس دوران یہ 100 محل اور 100 باغات دیکھنا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، یہ آخری دروازہ مت کھولنا۔ سفید دیو سو گیا۔ شہزادہ احمر اداس ہو گیا، لیکن روزانہ ایک نیا باغ دیکھنے نکل جاتا۔ ایک دن اس کے دل میں تجسس جاگا اور اس نے وہ دروازہ کھول دیا جسے کھولنے سے منع کیا گیا تھا۔ اندر ایک نہایت حسین جادوئی باغ تھا۔ اس باغ کے درمیان ایک عجیب و غریب آئینہ رکھا تھا۔ جیسے ہی شہزادہ احمر نے اس آئینے میں دیکھا، ایک آواز آئی، کتنے خوبصورت ہو یہ چاند کے شہزادے، مگر زمین کی شہزادی عائشہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ شہزادہ احمر نے آئینے میں دیکھا، ایک عظیم و شان محل کی چھت پر شہزادی عائشہ کھڑی تھی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ اس کی روشنی سے پورا ملک جگمگا رہا تھا۔ رات کے وقت بھی دن کا سا منظر پیدا ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر شہزادہ احمر کا دل بے چین ہو گیا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خیال آیا، میں شہزادی عائشہ تک کیسے پہنچوں؟ شہزادہ احمر کے دل میں ایک ہی خواہش جاگ اٹھی، شہزادی عائشہ تک پہنچنے کی۔ وہ زمین پر جانے کے لیے بے چین ہو گیا، لیکن سفید دیو نے اسے کبھی زمین پر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ احمر کے دل میں ایک عزم پیدا ہوا، میں شہزادی کو دیکھے بغیر چین سے نہیں رہ سکتا۔ اس نے سفید دیو کے خفیہ کمرے میں رکھا ہوا جادوئی پنکھا تلاش کیا جو الفاڑنے کی طاقت دیتا تھا۔ پنکھے کو گھماتے ہی ایک چمکتی روشنی پیدا ہوئی اور احمر زمین کی طرف روانہ ہو گیا۔ احمر زمین پر ایک شاندار محل کے پاس اترا۔ محل کی چھت پر کھڑی شہزادی عائشہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ بالکل آئینے میں دیکھی ہوئی روشنی جیسی حسین تھی۔ احمر نے ادب سے کہا، سلام ہو اے زمین کی شہزادی، میں آسمان کے دیو کا بیٹا ہوں۔ شہزادی عائشہ چونک کر مسکرائی، آسمان کا دیو؟ میں نے تو بس کہانیوں میں سنا تھا، اور تم سچ مچ آسمان سے آئے ہو؟ دونوں کی پہلی ملاقات ہی دوستی میں بدل گئی۔ وہ دنوں تک باغات میں گھومتے، محل کی چھت پر بیٹھ کر کہانیاں سناتے۔
شہزادہ احمر کا دل شہزادی عائشہ کی محبت میں ڈوب گیا۔ چاند کا راز سامنے آتا ہے۔ مگر ایک دن زمین کے وزیر نے احمر کی حقیقت جان لی۔ وزیر کو پرانے جادوئی آئینے کی تاریخ معلوم تھی۔ اس نے شور مچایا، یہ وہی شہزادہ ہے جو چاند سے چارایا گیا تھا۔ یہ خبر چاند بادشاہ تک پہنچ گئی۔ چاند محل میں کوہرام مچ گیا۔ چاند بادشاہ فوراً زمین پر آیا اور کہا، یہ میرا بیٹا ہے جسے برسوں پہلے چارایا گیا تھا۔ سفید دیو بھی بیدار ہو چکا تھا۔ وہ زمین پر آیا، اس کی آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بولا، میں نے تنہائی کے ہاتھوں یہ غلطی کی۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ اگر چاہو تو مجھے سزا دے دو۔ چاند بادشاہ نے کہا، تم نے میرا بیٹا پالا، اس کی حفاظت کی، اس کو بادشاہوں جیسی زندگی دی۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ شہزادہ احمر نے شہزادی عائشہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا تم آسمان کے محل میں میرے ساتھ چلو گی؟ شہزادی عائشہ مسکرائی، میں تو اسی دن سے تمہارے انتظار میں تھی جب تم پہلی بار میرے محل میں آئے تھے۔ چاند بادشاہ اور زمین کے بادشاہ نے دونوں کی شادی کر دی۔ شادی کا جشن زمین اور آسمان دونوں پر منایا گیا۔ سفید دیو کے محل کو بھی خوشیوں سے بھر دیا گیا۔ دیو کی تنہائی ختم ہو گئی، کیونکہ اب اس کے پاس صرف بیٹا ہی نہیں بلکہ بہو اور ان کے آنے والے بچوں